آج جمعۃ المبارک کا دن ہے جس دن اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، مغرب سے پہلے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے روزگاری کا، بے اولادی کا، قرض داری کا اور دنیا کی ہر پریشانی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہیں تو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھ لو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن مغرب سے پہلے جس گھر میں یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیا جاتا ہے، 11 کروڑ بھی مانگا جائے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اگر آپ اللہ کی غیبی مدد کو، اللہ کے کمالات کو، اللہ کی روحانیت کو غیب سے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ عمل کرنے والا فقیر ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے تانے سننے سے پہلے، جمعۃ المبارک کے دن ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھو اور ضد کر کے مانگو، نیت کر کے بیٹھو کہ اللہ مجھے نیا گھر چاہیے، اللہ آپ کو اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ آپ کے دروازے پر آتے ہیں، آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ کو رسوا کرتے ہیں، آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق تک نہیں رہے، آپ تمام کے تمام قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں تو ایک بار اس جمعہ کے دن اس عمل کو کر کے دیکھو، کروڑوں کے قرض سے نجات ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کسی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان بیٹھی ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹی کے بہترین رشتوں کے لیے آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کے گھر میں نافرمان اولاد ہے جو آپ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، برا بلا کہتی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، برے اعمال کرتی ہے، آپ ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اللہ والی اس عمل کو کامل وظیفہ کہتے ہیں، اور کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، جمعہ کا دن بڑا بابرکت دن ہے، جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جمعہ کا دن وہ مبارک دن ہے جس دن ہمارے اور آپ کے، ہم سب کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ جمعہ کا دن بخشش کا دن ہے، جمعہ کا دن قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسا روحانی راز میں آپ کے حوالے بتاؤں گا جس سے جاننے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے تو ایک بار اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، بتائے گئے طریقے سے عمل کریں، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، کیونکہ بزرگانی دین فرماتے ہیں کہ اگر محنت میں عظمت ہوتی تو مزدور سب سے زیادہ امیر ہوتا۔ یہ حکمت کی باتیں ہیں، کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، رہنمائی اللہ کی طرف سے ہے، رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ بغیر محنت کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی امیر لوگ ہیں بڑی گاڑی میں، اے سی والی گاڑی میں دفتر جاتے ہیں، اے سی میں بھی دفتر، تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں، پھر دوبارہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور گھر۔ لیکن مزدور صبح سے شام تک کام کرتا ہے اور 1000 1500 2000 کماتا ہے، لیکن وہ بندہ جو اپنے دفتر میں 2 سے 4 گھنٹے کے لیے جاتا ہے، نظر ثانی کرتا ہے اور روز کے لاکھوں روپے کماتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، جب وہ کسی سے راضی ہو جائے تو بغیر محنت کے عطا فرماتا ہے۔ اور جب جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی اسی طرح عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر بھی اللہ کی رحمت کے خزانے کھل جائیں، آپ کو بھی اللہ اپنی عصمت کے مطابق عطا فرمائے، آپ کے بھی رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے، تو آج جمعۃ المبارک کی قدر کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں جمعۃ المبارک کے لیے ایک پوری سورت سورہ جمعہ نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر، خطبے اور نماز کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن وہاں سے زمین پر اتارے جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک خاص وقت ایسا بھی آتا ہے جس پہ مانگی گئی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ اس حوالے سے 2 اوقات پر سب سے اہم بات کی جاتی ہے۔ ایک خطبے کے دوران جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے، اس لیے کہ نماز ختم ہونے تک،
یعنی خطبے سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک بڑی قبولیت کی گھڑی ہے، اور دوسری جو گھڑی ہے وہ عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کی گھڑی سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھڑی کو عصر کے بعد دن کے آخری حصے میں تلاش کرو۔ جمعۃ المبارک کے دن ہر انسان کو یہ خاص اعمال لازمی طور پر کرنے چاہیے۔ جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا واجب کے قریب ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا اللہ کے حبیب کو بہت پسند ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے اگلے جمعہ تک ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتے، کیونکہ یہ درود آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا۔ جمعۃ المبارک کے بڑے فیض و برکات میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن آج جو خاص عمل ہے جو آج کے دن کے حوالے سے بڑا ہی مجرب عمل ہے وہ ہے اللہ الصمد کا۔ اللہ الصمد کے ساتھ آپ نے کیسی قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جس سے پڑھتے ساتھ ہی فقیری بادشاہی میں بدل جاتی ہے، جس سے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، اور اتنا عطا فرماتے ہیں کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج دولت والے جمعۃ المبارک کے دن، دولت والے جمعہ کا مطلب ہے کہ آج کا دن فقیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے، پریشان حال، تنگ دست اور بیمار، در در کی ٹھوکریں کھانے والوں کے لیے ہے۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ آج دولت والے جمعۃ المبارک کے دن صرف 11 بار پڑھنے سے اللہ کے رزق کی وسعت ہو جائے، تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہم پھر بھی لاپرواہی کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے، اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا اس عمل کو کرو، یہ گھڑیاں، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، جہاں کہیں موجود ہیں، دولت والے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ نے آپ کو کہاں سے اور کتنا عطا فرمایا۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن 2 خاص گھڑیوں میں اس عمل کو کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ وقت بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ بے وضو آپ اس عمل کو نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ والوں کے جو خاص اعمال ہیں ان کی خاص ترتیب ہے اور خاص طریقہ ہے۔ جب اس ترتیب اور طریقے پر عمل کیا جاتا ہے تو وظیفے کی تاثیر و طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 7 بار ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، آج دولت والے جمعۃ المبارک کے دن جس کو جو چاہیے نیت کرو۔ اللہ کی ذات قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کہ آپ اللہ سے جو نیت کر کے بیٹھتے ہیں وہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ وہ خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ ایک بار مانگ کر تو دیکھو، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، جس کو جو چاہیے نیت کرے۔ نیت کرنے کے بعد دل میں اپنی حاجت اور مراد کو رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ الصمد، جو کہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت ہے، اللہ الصمد کا ورد کرنا بر صغیر کے بزرگوں اور وظائف کی کتب میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ الصمد کے معنی ہے وہ ہستی جو سب سے بے نیاز اور سب کے اس کے محتاج ہے، یعنی کہ جب آپ اللہ الصمد پڑھتے ہیں تو آپ اقرار کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اپنے وجود اور حاجت کے لیے اللہ کی طرف دیکھ رہی ہے، جبکہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ علماء اور بزرگان دین نے جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان، جو کہ قبولیت کی گھڑی ہے، اس ورد کی خاص تاکید کی ہے۔ رزق میں برکت۔ منقول ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر تنہائی میں یا حسب توفیق اللہ الصمد کو پڑھتا ہے، اللہ اس کے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اسی لیے اسے دولت والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ خدارا غور کیجئے گا کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہ الصمد کو پڑھے گا، اللہ اس کے رزق کے دروازوں کو کھولے گا اور اسے وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، چونکہ صمد کا مطلب ہے حاجت روا۔ اس لیے اس نام کے ورد سے ذہنی سکون، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، دیکھیں جہاں پیسے کی کمی ہوتی ہے وہاں بے سکونی بھی آتی ہے،
چڑچڑا پن بھی آتا ہے، وہاں پر مایوسی بھی آتی ہے، وہاں پر تنگ دستی بھی آتی ہے۔ تو ان تمام کے تمام بے سکونی، بے چینی، لڑائی جھگڑے، منافقت اور مایوسی سے بچنے کے لیے اور اپنے گھر میں سکون اور خیر کے لیے دولت والے جمعۃ المبارک کے دن اللہ الصمد کو پڑھ کر دیکھیں، کیونکہ یہ سورہ اخلاص کا حصہ بھی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس لیے اس کے وجہ سے عظیم اجر ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک صحابی کا ذکر آتا ہے جو ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں اس رحمان کی صفت ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری صورت سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی یا دیگر بزرگوں کے تذکروں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ قرض دار اور پریشان حال تھا۔ وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا، اپنی تنگی کا ذکر کیا۔ انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان جب سورج ڈل رہا ہو تو دنیا سے کٹ کر صرف اللہ الصمد کا ورد کرو اور یہ تصور کرو کہ میرا رب بے نیاز ہے اور میں اس کا محتاج ہوں۔ اس شخص نے مسلسل چند جمعہ یہ عمل کیا۔ اللہ کی قدرت دیکھے کہ اسے خواب میں رہنمائی ملی اور ایک ایسی جگہ سے اسے وسیلہ ملا کہ اس کا تمام قرض بھی ادا ہو گیا، اس کی نسلوں کی تنگی بھی ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو اس کی صفت بے نیازی سے پکارتا ہے تو اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی محتاجی ختم ہو جائے، آپ کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں۔ اگر آپ کے کام رکے ہوئے رہ جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، تو اس میں مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی اور اس میں مبارک کو پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت مانگتے رہیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ یہ رزق اور دولت کا وہ خفیہ راز ہے جو آج تک کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ اس کے بعد اب دوسرے نمبر پر جمعۃ المبارک کے دن جو خاص اور طاقتور عمل کرنا ہے وہ اس دن کا سلطانی وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی خاص تاکید فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم مبارک مٹی میں مل چکا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق جو شخص جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات سورج غروب ہونے سے پہلے کثرت سے درود پڑھے گا، قیامت کے دن وہ نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، یعنی کہ وہ نبی جس کے آپ نعرے لگاتے ہیں تاج دار ختم نبوت، جس نبی کی سنتوں پر آپ عمل کرتے ہیں، جس نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر آپ عمل کرتے ہیں، اس نبی کی قربت پانا چاہتے ہیں، اس نبی کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس نبی کی زندگی پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو درود ایک ایسی واحد عبادت ہے جو آپ کو اللہ کے نبی کے قریب لے جاتی ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، بزرگوں کی کتاب میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص بہت گنہگار تھا لیکن اسے ایک عادت تھی کہ وہ ہر جمعہ کے دن کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر غیر معمولی نور تھا، اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے ایک قریبی ساتھی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم نے بہت کوتاہیاں کرتے تھے، بہت غلطیاں کرتے تھے، یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے جواب دیا کہ میری خطائیں بہت تھیں لیکن میرا یہ معمول تھا کہ میں ہر جمعے کو اپنا سارا فارغ وقت درود شریف پڑھنے میں صرف کرتا تھا۔ جب میری روح قبض کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص پر کثرت سے رحمت نازل کرو کیونکہ یہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرتا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ درود شریف صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ گناہوں کی بخشش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے حالات کبھی بھی نہیں بدل سکتے، آپ خود کو محتاج اور آپ ٹوٹا ہوا سمجھتے ہیں، تو دولت والے جمعہ کے دن درود شریف کی ایک تسبیح ضرور پڑھو۔ یہ درود آپ کی دعاؤں کو عرش الہی پر لے کر جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی پر درود نہیں بھیجتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے تاکہ درود کی برکت سے
مانگی ہر دعا قبول ہو جائے۔ حضرت ابی بن کعب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے وقف کروں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری دعا آپ پر ہی درود پڑھنے کے لیے وقف کر دوں۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تب تو تمہارے تمام فکر و غم ختم کر دیے جائیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں اور آپ کی تمام غم، درد، شکوے، پریشانیاں، مایوسیاں، تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں، بیماریاں ختم ہو جائیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر جمعۃ المبارک کے دن درود کی کثرت کرو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر درود کی کثرت کرو۔ اگر کوئی شخص بہت پریشان ہے، ذہنی تناؤ ہے، کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی، اس سے چاہیے کہ تسبیح اٹھائے اور کثرت سے درود پڑھے، اللہ اس کے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ قیامت کا دن بہت ہولناک ہوگا، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اس دن کی سب سے بڑی کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور شفاعت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ تو آپ نے درود کو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار درود پڑھنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے اور 3 میں سے ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے، درود پڑھتے ہوئے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، آپ کا جسم لرز جائے یا آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کامیابی مقدر ہو چکی ہے۔ ان 3 نشانیوں میں ایک نشانی کا ظاہر ہونا کافی ہے۔ یہ 3 نشانیاں اس بندے پر ظاہر ہوتی ہیں جو توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کرتا ہے۔ اب درود پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس عمل کو نہ کیا تو آپ کے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عمل کیا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ کیسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جس سے وظیفوں کا خزانہ کہا جاتا ہے، جس سے جنتی وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اگر آپ اس وظیفے کو جمعۃ المبارک کے دن درود کی تسبیح کے بعد بتائی گئی ترتیب سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے فرشتے آپ کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرضی لگاتے ہیں کہ فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ فرشتے آپ سے پوچھتے ہیں بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت اور مراد کو پورا کر دو۔ اب وقت ہے اللہ سے خزانے مانگنے کا، اب وقت ہے اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانے کا، اپنی خواہشات کو پوری کروانے کا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو چیک کروا لیا، بڑی بڑی وظیفے، بڑی بڑی باتیں کروا لی یا بڑے بڑے پیسے ضائع کر لیے، اب سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھو، اور اس سے پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ رب کعبہ سے مانگ کر دیکھو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مالک میں گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کی ذات قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتی ہے کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ میرا رب اتنا غفور و رحیم ہے کہ اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو جائیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں، تو ایک بار جمعۃ المبارک کے دن سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر، میں رب تیرے گناہوں کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ یعنی کہ اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے پھر اسے بے شمار انعامات عطا فرماتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی مت کیجیے گا، اور آخر میں اتنا ہی درود پڑھنا ہی جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے دعا کریں، ضد کر کے مانگیں، اور ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنی نیت لازمی لکھنی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں، تاکہ جب اجتماعی دعا کی جائے گی پھر آپ کے ہر انسان کا نام لے کر دعا کی جائے گی۔ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ 11 بار آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دعا شروع کرنی ہے، پھر مانگیں، جو مانگو گے مل جائے گا۔